ملت کی وہ غمخوار جماعت چھا گئی، جماعت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ سورة النصر پڑھی گئی، اس کا ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہوا سورۃ النصر اور اس کا ترجمہ۔ یاد کر لیں گے انشاءاللہ ہماری نماز میں، جیسا کہ میں روزانہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز لطف آنا شروع ہو جائے گا اور نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ کل جس طریقے سے آپ کے سامنے آج کے عنوان سے متعلق بات رکھی گئی تھی کہ آج کا عنوان ہے تلاوت قرآن سے متعلق بھی، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کو قرآن مجید سے خاص تعلق ہے، قرآن مجید کو رمضان المبارک سے خاص نسبت ہے، تعلق ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں حضرت جبرائیل امین سے قرآن کریم کا دور یعنی سننا اور سنانا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، یعنی ہمیشہ کیا جانے والا، اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا تھوڑا قرآن مجید ہم کیوں نہ پڑھیں، لیکن مستقل اور جسے کہتے ہیں ریگولر، اس حساب سے پڑھتے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس عمل کی بہت قیمت ہوتی ہے، پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ قرآن مجید پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے حشر میں، قیامت میں سفارش کا ہونا، سفارش کا ملنا۔ آپ نے سنا ہوگا کیسے کیسے لوگ جو دنیا میں محبت کے دعوے دار ہیں، محبت جتاتے ہیں، رشتہ داریاں جتاتے ہیں، لیکن قیامت میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے ماحول میں کسی سفارشی کا مل جانا، یہ اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں حرز جام بنائیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، جز بنائیے، روزانہ پڑھنا، جیسا کہ عرض کیا گیا کم مقدار میں کیوں نہ ہو، پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، پھر انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر اس کی برکتیں اور اس کی جانب سے ملنے والی اللہ کی طرف سے برکتیں، اس کا مشاہدہ تو ہم کریں گے ہی، لیکن اصل مسئلہ جو ہمارا حل ہونے والا ہے، دنیا جیسے تیسے ہنسی میں گزرے، خوشی میں گزرے یا غم میں گزرے، گزر جائے گی، لیکن اصل معاملہ تو قیامت کا ہے، حشر کا ہے۔ وہاں یہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی ہوگا۔ یعنی خدا نہ کرے اگر ہمارا معاملہ
وہاں خراب ہو جائے، جہنمیوں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا فیصلہ کرے تو یہ قرآن سفارشی بن کر سامنے آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جو دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، دن میں پڑھا کرتا تھا، رات میں پڑھا کرتا تھا، لہٰذا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، لہٰذا اس کو جنت میں بھیج دے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ قرآن مجید سفارشی ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کی ایسی ایسی برکتیں آپ کو ملے گی۔ اور یہ مزاج تو ہمارا ہے کہ جب گھر میں کسی ہم جاتے ہیں نئے گھر میں، اس کی افتتاح کے لیے، دکان کی افتتاح کے لیے، یا اور خاص اہم موقعوں پر ہمارا مزاج ہے کہ ہم قرآن خوانی کراتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، قرآن پاک کی وجہ سے جو برکتیں ملتی ہیں الحمدللہ وہ شامل حال رہے گی، لیکن صرف برکت کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور برکت کے لیے استعمال کرنا اور اصل جو قرآن مجید کا مقصد ہے اس سے ہٹ جانا، یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت پاؤ۔ اس کے معنی اور مطالب کو خود نہیں پڑھ سکتے، اتنا علم نہیں ہے، عام طور سے نہیں بھی ہوتا، تو علماء حق کے قرآن مجید کے دروس کے جو حلقے ہوتے ہیں، علماء حق کی قرآن مجید کی جو تفسیریں ہوا کرتی ہیں ان کو سنو، انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن کا فہم نصیب ہو جائے گا، قرآن مجید ہم اور آپ سمجھنے والے بنیں گے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو پڑھنا یہ ہماری زندگی کا ایک اہم جز بنا کر کے جئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قبر میں بھی یہ ہمارا ساتھی ہوگا، حشر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا، اور زندگی میں بھی بہت سارے اٹکے ہوئے کام ہمارے نکل جاتے ہیں قرآن مجید کی برکت سے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا تعلق رمضان سے خاص میں نے عرض کیا آپ سے، تو اس میں ہمارا زیادہ تر وقت قرآن مجید کے دور میں گزرنا چاہیے، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزرنا چاہیے، تب سمجھ جاؤ کہ ہمارا یہ رمضان کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل امین سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ کیا ہی اچھا ہو ہمارے گھروں میں اور اپنے ماحول میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن مجید کا دور کرے، سنت سمجھ کر، ضروری سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، تو انشاءاللہ العزیز زندگی بھی آسان رہے گی، موت اور قبر و حشر بھی آسان رہے گی۔ تو اگر کیا ہی اچھا ہوتا شروع دن سے، ہم نے حالانکہ اپیل کی تھی کہ ایک موقع پر کہ پہلے ہی دن سے اگر کوئی آدمی روزانہ آدھا گھنٹہ یعنی ایک پارہ ایک قرآن ختم کرنے پر لگا دے تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہر مسلمان کا جو قرآن مجید میں روزانہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے ایک پارہ پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ اس کا بھی قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ اب تو تقریباً 15-16 روزے گزر چکے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں آدھا گھنٹہ لگانے کی اپیل کی جا رہی تھی، آپ سے 1 گھنٹہ لگانے کی اپیل کی جاتی ہے، ویسے بھی لاک ڈاؤن کا موقع چل رہا ہے، بہت غنیمت ہے، فرصت ہے ہمارے پاس اور وقت بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ان اوقات کو ہم اللہ کے قرآن کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے لگا دیں تو کتنا اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ تو آج بھی ہم کوشش کر لیں، روزانہ 1 گھنٹہ کم از کم لگا لیں، 2 پارہ 2.5 پارہ اس کے اندر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہمارا قرآن مجید بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم جس مسلمان کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، کم سے کم 1 دور تو اس مہینے میں ختم کرنا ضروری سمجھ کر کے چلے، اور جن کو نہ آتا ہو وہ اس رمضان المبارک میں پڑھنا شروع کر لیں، عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ مجھے بہرحال قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اس سے پہلے کہ میری سانسوں کا کنیکشن میرے جسم سے ختم ہو جائے، میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، میں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے والا بن جاؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں،
الف با تا سا آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر شروع کریں اللہ کا نام لے کر. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی بہت جلد آپ قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ بہت آسان ہے. ہم لوگ نہیں سمجھتے اس کو، یہ بہت آسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن پڑھنا شروع کر کے تو دیکھو بہت سارے احباب اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے کتنے سنگ میل پار کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کام انجام دے لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بارے میں پوچھو تو صفر ہے معاملہ. پوچھو تو بالکل ان کو یا تو پڑھنا نہیں آتا یا تو ٹھیک طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. میں اس عنوان پر آگے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجوید سیکھیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو لہٰذا وہ بھی پڑھنا شروع کریں. اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھتے نہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ کم از کم پاؤ پارا بھی پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہمارا دور کا دور پورے سال میں ختم ہوتا رہے گا. میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کم سے کم ہمارا نمازی طبقہ جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ اگر قرآن مجید پڑھنے پر آ جائے نا، پتہ نہیں کتنی برکتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں. ہمارے محلوں پر، ہمارے گھروں پر اللہ تبارک تعالیٰ کیسے خیر کے فیصلے کریں گے. میں کہا کرتا ہوں کتنا آسان ہے قرآن مجید کا دور ختم کرنا. دن میں 5 نمازیں ہیں اور جو نمازی ہوتے ہیں الحمدللہ 5 وقتہ نمازی وہ اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں. ان سے گزارش میں کرتا ہوں کہ جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں وہ ہر نماز سے پہلے 10 منٹ لگائیں قرآن مجید کے لیے، یا تو پہلے یا تو بعد میں 10 منٹ لگائیں. انشاءاللہ جیسے تیسے آپ کا آدھا پارا روزانہ ختم ہو جائے گا. 10 منٹ میں کم سے کم آپ جو ہے قریب 4 سے 6 صفحات آپ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 4 صفحات آپ پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ کتنا ہو گیا. اگر آپ کی روانی ٹھیک ہے تو 2 پارے روزانہ کے ختم ہو گئے. چلو زیادتی کی میں بات نہیں کرتا، کم از کم پاؤ پارے کی ترتیب پر چلو. ہر نماز سے پہلے 1 صفحہ 2 صفحے یا بعد میں 2 صفحہ 1 صفحہ، اس ترتیب سے آپ چلیں گے انشاءاللہ تو ہمارا قرآن مجید کا دور ختم ہو جائے گا. ورنہ میرے دوستو بزرگوں مساجد کے اندر قرآن مجید الماریوں میں ایسے جو ہے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اتنی دھول جمی ہوئی ہے، اتنا گرد و غبار جمع ہوا ہے کہ دیکھ کر پتا چلتا ہے، قسم کھا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے اس قرآن مجید کو کھولے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. یہ کیا قرآن مجید کی حق تلفی نہیں ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے بے ادبی والا معاملہ نہیں ہے؟ چلو چلتے چلتے میں یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں. بہت ساری مساجد میں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کو بغیر کپڑے کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اتنی بے ترتیبی کے ساتھ، اتنی بے دردی کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو قرآن کو جزدان میں رکھو، جسے کہتے ہیں نا عام لفظوں میں چنچی جسے کہتے ہیں، قرآن مجید کی تھیلی بنا کر اچھے سے اچھا اس کو جو ہے سوار کر کے رکھو اور اس کو روزانہ پڑھنے والے بنو. میں یہاں تک گزارش کرتا ہوں جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ لوگ بھی 5 وقتہ نمازی حضرات نماز سے پہلے اپنی صف میں بیٹھ کر اللہ کا کلام لے کر محبت سے دیکھیں، پیار سے دیکھیں اور اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر، اللہ کا جو ہے حکم سمجھ کر اس کو دیکھتے جائیں، ایک صفحہ پلٹائیں، پورے صفحے پر آپ کی پیار بھری نظر پڑے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی نواز دے گی. تو یہ میری گزارش ہے، اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت اچھے فیصلے ہوں گے. ورنہ جو یہ مصیبتیں، جو وبائیں، جو مشکلات، جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر گھر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں بلکہ بڑے بڑے علماء نے بھی فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید سے بے توجہی اور قرآن مجید سے بے تعلقی کا نتیجہ ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہمارے گھروں میں دیکھو کیا حال ہے قرآن مجید کا، پھٹے پرانے بوسیدہ انداز میں رکھے ہوئے. اور ایسا ہی معاملہ ہمارے مدارس میں بھی ہوتا ہے اور ایسا ہی معاملہ ہماری مساجد میں بھی ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ذمہ داران مساجد اور مصلیان کرام اور خود بالخصوص ہر مسلمان گھر کے اندر قرآن مجید کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنے والے ہم بنیں گے اور اچھے ڈھنگ سے اسے سلیقے کے ساتھ رکھنے والے بنیں گے. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتری کے فیصلے ہوں گے. آج کے مسائل میں صدقے کی اقسام ہیں.
یعنی صدقے کے کتنے اقسام ہیں، ویرائٹیز ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ صدقے کے بے شمار فضائل ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے صدقے سے۔ صدقہ کرو، انشاءاللہ بری موت سے بچو گے اور روزی ملے گی، عمر میں برکت ملے گی۔ صدقات کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ ذرا بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ صدقے کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل۔ فرض صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، جس کا بیان گزر چکا ہے، اور صدقات واجبہ وہ صدقات ہوتے ہیں جن کو تو شریعت نے مقرر کیا ہو یا کوئی بندہ خود پر لازم کر لے۔ مثلا زبان سے منت مانگ لی، فلانا کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، اس قسم سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ ویسے ہی دے دیتا ہے بغیر نیت کے، مطلب منت نہیں مانگی تھی، نظر نہیں مانگی تھی، ایسے ہی کوئی فقیر ملا یا کسی ادارے میں گیا تو اٹھا کر کے دے دیا اس کو، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اور ہمیشہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے جب بھی گھر سے نکلا کرو صدقے کا اہتمام کرو۔ آپ سے یہ نہیں چاہا جا رہا ہے کہ آپ 100 روپے صدقہ کرو، 200 روپے، ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صدقہ کرو، لیکن کم از کم ہم آپ سے جتنا ممکن ہو سکے 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے اب صدقے کا ایک جو ہے باکس رکھیں، گولک رکھیں، ڈبہ رکھیں، اس کے اندر ڈالتے جائیں، اور مہینہ بھر میں 1000، 1500 جتنا بھی ہو، آپ جس ادارے کو سمجھ سکتے ہیں، کسی غریب کی، کسی فقیر کی، کسی ادارے کی، کسی مدرسے کی، کسی بیمار کی ضرورت پورا کر دیں۔ اس سے اتنی بڑی برکتیں ہمیں ملیں گی، موت اچھی ملے گی، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا چاہیے ہمیں بتائیے۔ تو اسی طریقے سے یہ صدقے کی 3 قسمیں ہوئی۔ تو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ صدقہ نہیں ہوتا وہ جو بندہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اور نہ ہی بندہ اسے اپنے اوپر لازم کرتا ہے، وہ نفلی صدقہ۔ نفلی صدقے کا حکم یہ ہے کہ اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے، نفلی صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس میں امیر غریب کا فرق نہیں، اگرچہ فضیلت اسی میں ہے کہ غریبوں کو دیا جائے۔ نفلی صدقہ، نفلی میں کہہ رہا ہوں۔ اور صدقہ واجبہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل اوپر زکوٰۃ کے عنوان پر گزر چکی ہے۔ اب اہم صدقہ ہے جو آنے والا ہے رمضان کے موقع پر، وہ ہے صدقہ فطر۔ یہ صدقہ فطر واجب صدقات میں سے ہے۔ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقدی یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زیادہ سامان یا اس میں سے کوئی ایک چیز، ان 5 چیزوں کا یا کل ملا کر، ان کا ٹوٹل ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد عورت پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، صدقہ فطر مال تجارت پر، چاندی پر، سونے پر، بینک بیلنس پر، اس پر واجب ہوتا ہے، لیکن یہاں جو غیر ضروری اشیاء آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، مثلا غیر ضروری موبائل رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت نکالیے۔ یوں سمجھو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن دوسرے اینگل سے اگر سوچا جائے تو آپ کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق نقدی رقم مال تجارت ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ آپ نے عذر کر دیا کہ میرے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، لہذا میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن تھوڑا سا سونا موجود ہے، تھوڑا سا چاندی موجود ہے، جو زکوٰۃ کی حد کو تو نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس کو آپ رکھ لیجئے۔ اور گھر کے اندر جو غیر ضروری سامان رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ضرورت ہے ایک فریج کی، ایک فریج ایسا ہی فالتو پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت نکالو۔ آپ کو ضرورت ہے ایک موبائل کی، 2-4 موبائل ایسے ہی فالتو میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی قیمت نکالو۔ تو ایسے بہت سارے غیر ضروری سامان رکھے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، ان تمام کی قیمت نکالو، پھر اس کو ٹوٹل کرو، پھر جو کچھ آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، جو کچھ آپ کے پاس کیش ہے، ان تمام کو ٹوٹل کرنے کے بعد اگر آپ کی قیمت
52.5 تولے چاندی کو، جو تقریباً 40,000 کے آس پاس، میں مثال بول رہا ہوں، تقریباً 40,000 کے آس پاس کو پہنچتی ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر آپ 40,000 کے مالک بن رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اب صدقہ فطر کب ادا کریں؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے تاکہ فقراء مساکین اپنی حاجات پوری کر سکیں۔ صدقہ فطر رمضان آج بھی دے سکتے ہیں، آج 16واں یا 17واں روزہ ہے، آج بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ آخری عشرے میں نکالیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ عید کو جانے سے پہلے نکالیں۔ یہ فقراء کو، مساکین کو، یا جب ان کی ضرورت پڑ رہی ہے ایسے وقت میں ضرورت پر ان کی ضرورت پوری کر دینا، ان کو صدقہ دے دینا، یہ بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان من السنت ان تخرج صدقۃ الفطر قبل الصلاۃ ولا تخرج حتى تطعم۔ سنت یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، اور یہ بھی سنت ہے کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ کھا لیں، یہ بھی سنت ہے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی چیز کھا کر کے جائیں، یہ بھی سنت ہے، اور صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ یہ ذرا اہم مسئلہ ہے، اس کو اور توجہ سے سنیں۔ احادیث میں صدقہ فطر وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 کشمش جسے منقع کہتے ہیں، نمبر 2 چھہارے یعنی کھجور، نمبر 3 جو یعنی بارلی، نمبر 3 گندم یعنی گیہوں۔ بہتر فطرانہ یہ ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کیا جائے، کشمش، منقع، کھجور اور بارلی، اور آخر میں گندم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق فطرہ ادا کریں۔ ہم عام طور سے یہاں غلطی کر جاتے ہیں، عام طور سے جو فطرے کا اعلان ہوتا ہے کہ بھی امسال ہمارے علاقے میں فطرہ 75 روپیے کا اعلان ہوا ہے۔ اب اس میں مالدار، غریب اور غیر مالدار سب کے سب اپنے اوپر یہ ضروری سمجھ جاتے ہیں کہ 75 روپیے فی نفر جو ہے صدقہ فطر ہے، لیکن ایسا نہیں۔ آپ اپنے اوپر 75 روپیے کو لازم نہ قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مالداروں میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے کشمش کے مطابق صدقہ ادا کریں، صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ جس میں سہولت محسوس کر رہے ہیں، یہ تو ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار گردانا جاؤں، سوسائٹی میں میری عزت ہو، لوگ مجھے مالدار سمجھیں۔ ہاں بھی سمجھا جائے گا، اسی کے مطابق آپ صدقہ بھی ادا کریں۔ اب دیکھو، جو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار تصور کرتا ہے، وہ آدمی اپنے اوپر 75 روپیے کے مطابق نہیں بلکہ کشمش یعنی منقع کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور ہمارے علاقے میں 1120 روپیے اس مقدار کی قیمت پڑتی ہے، اور مالدار اب دوسرے کیٹیگری کے مالدار ہیں، تو آپ کے اوپر یہ بہتر ہے کہ آپ کھجور کے مطابق، اس کی مقدار کی قیمت کے مطابق آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کریں۔ ہمارے علاقے میں اس کی قیمت اس مقدار کے مطابق 800 روپیے ایک فطرہ ہے، اور آپ تیسرے کیٹیگری کے مالدار ہیں تو پھر بارلی کا اعتبار رکھیں، 280 روپیے بارلی اس کی قیمت اس مقدار کے مطابق ہمارے پاس پڑتی ہے۔ نہیں بھئی ہم جو ہے کھاتے پیتے معمولی سامولی آدمی ہیں، تو پھر 75 روپیے ہر غریب اس کے اندر ادا کر سکتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، صدقہ فطر اپنے اوپر 75 روپیے فکس نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو منقع کے اعتبار سے 1120 روپیے، پھر دوسری کیٹیگری میں 800 روپیے، تیسری کیٹیگری میں 280 روپیے، اور چوتھی کیٹیگری میں 75 روپیے، یہ آپ کو فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں زیادہ فقراء کا فائدہ ہے۔ صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 سا کی مقدار دینا چاہیے، گندم کی صورت میں دیں تو نصف یعنی آدھا سا دیا جائے۔ 1 سا کی مقدار 3.5 کلو اور آدھا سا کی مقدار 2.25 کلو ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں،
نہ بچوں کی طرف سے، نہ باپ کی طرف سے، نہ ماں کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں۔ اسی طرح بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ اس کے عیالداری میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو، اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آدمی کے فیملی میں، یعنی ہماری فیملی میں جتنے ممبرز ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو ذمہ دار گھر کا ہے وہ ادا کر دے۔ اگر گھر کا بچہ یا گھر کی لڑکی اپنے پیر پر کھڑی ہوئی ہے، کماتے ہیں کھاتے ہیں، تو اپنے طور پر وہ جو فطرہ ادا کریں۔ اب آج کی دعا ہے نکاح کی مبارکباد دینا۔ نکاح کے موقع پر عام طور سے لوگ مبارکبادیاں دینا یہ جو ہے نوشا سے مصافحہ کرنے یا گلے ملنے کو سمجھتے ہیں۔ تقریباً 95% لوگ دعا نہیں پڑھتے، صرف گلے ملتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں یا بہت بہت مبارک ہو یہ کہہ دیتے ہیں نکاح کے موقع پر۔ اس کی دعا یاد کر لینا چاہیے، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، دلہا دلہن کے لیے بھی بہتر ہے۔ جس کسی کے نکاح میں آپ شریک ہوں تو دلہے کو کس طریقے سے مبارکباد دیں؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ نکاح مبارک فرمائے، تم پر برکتیں نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر و خوبی کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ یہ ہوئی نکاح کی مبارکبادی کی دعا۔ اب آدمی چاہے سامنے شادی مالدار کی ہو چاہے غریب کی ہو، نیوتا دینا تو ضروری سمجھتا ہے لیکن دعا دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون دعاؤں کا اللہ تعالی اہتمام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو تو قبول فرما۔ یا اللہ بے شک ہمارے اعمال میں جان نہیں ہے، کمزور ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہر قسم کے وبائی امراض سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی، انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں کے انتقال کی خبریں آج ہم نے سنی ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کے ایک مصلی جن کا انتقال ہوا ابھی خبر ملی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور بھی جو لوگ یا اللہ جن کا انتقال ہوا ہے اب یا اس سے پہلے، تمام کی مغفرت فرما، زندوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ملت کی وہ غمخوار جماعت چھا گئی، جماعت چھا گئی۔